آج جب ہم یہ کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں تو پچھلے چند دنوں میں بڑے اندوناک واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی سے، جس میں درجنوں بے گناہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں تقریباً 50 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہماری افواج پاکستان کے افسر و جوان اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اس سے کہ پہلے میں آگے بڑھوں، میں گزارش کروں گا، ابھی ہمارے کل رانا تنویر صاحب، ہمارے جو محترم ممبر ہیں کیبنٹ کے، ان کے بھائی رانا افضال کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان سب کے لیے آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو پچھلے چند ماہ سے جو لہر ہے کے پی میں، جنوبی جو ہمارا جو کے پی کا حصہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، کرک اور دوسرے علاقے، وہاں پر بھی دہشت گردوں نے بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا، اور یہ بات کوئی ابراز نہیں ہے کہ یہ تحریک طالبان کہ وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان سے جو آپریٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف اس حوالے سے افغانستان کو سینسٹائز کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، بلکہ ان دہشت گردوں کے خلاف بڑے مؤثر آپریشنز ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلوچستان میں جو دہشت گردی کے کل جو تازہ واقعات ہوئے ہیں، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر کے تو یہ دہشت گرد اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ مذموم اور ناپاک جو ان کے عزائم ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی کے سفر کو روکا جا سکے۔ سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جو بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں جو منصوبے چل رہے ہیں، ان کو روکا جا سکے، اور پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکے۔ یہ ہیں وہ مذموم عزائم ان دہشت گردوں کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیرہ دستی اور ظلم اور زیادتی جو کل اور پرسوں روا رکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کی شدید مذمت کی ہے، اور بجائے کہ میں اس بات پہ جاؤں کہ پاکستان کے کس حصے کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا، اگر یہ کہا جائے کہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملکی سالمیت کے حوالے سے ایک زیادہ مناسب اور مؤثر بات ہوگی۔ لیکن اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے، اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل، مادی وسائل اس حوالے سے، فائنینشیل ریسورسز جو چاہیے، انشاءاللہ وہ ہم اپنا تمام باقی اخراجات کم کر کے اس حوالے سے ہم تمام اخراجات مہیا کریں گے، تمام وسائل مہیا کریں گے،
اور اس کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سپہ سالار ہیں پاکستان کی فوج کے، ان کی ایک ان ویورنگ ریزولو ہے، پاکستان کے افسران کا، سپاہیوں کا ان ویورنگ ریزولو ہے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کیا جائے، اور پاکستان کی یہ حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو چیلنجز ہے ان کو عبور کر کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود اس میں رخ نہ ڈالا جائے اور اس کو روکا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے یہ مذموم ارادے ناکام ہوں گے اور خاک میں مل جائیں گے۔ شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا، ان کی جو مذموم ارادے ہیں ان کو شکست دینے کے لیے یکجا ہونا ہوگا اور مکمل یکجہتی کا اظہار کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لمحے مکمل پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ کسی قسم کی کمزوری اور کسی قسم کا ضعف کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اور بلوچستان میں وہ لوگ جو پاکستانی سوچ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو تسلیم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ لیکن جو اس آڑ میں کہ دوست ماں دشمن، ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی قسم کا نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ واضح پیغام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کے واقعات یقیناً سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مل کر ان مشکلات کو، ان چیلنجز کو عبور کریں گے، اور پاکستان ضرور اپنا مقام حاصل کرے گا۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہو جائے، ان کا انشاءاللہ اس ملک میں مکمل خاتمہ ہوگا۔ اور جو لوگ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستانی سبز ہلالی جھنڈے کو سر بلند ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، آئین پر مکمل ان کا یقین ہے، تو ان کے ساتھ یقیناً ہر وقت بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس حوالے سے میں بہت جلد بلوچستان کا انشاءاللہ دورہ کروں گا، وہاں پر انشاءاللہ ہم ایک مکمل ایک جامع وہاں پر ہم بات چیت کریں گے، اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور پھر فی الفور اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام مشکلات سے اپنے خاص فضل و کرم سے دور نکالے گا، اور ان دشمنوں کے عزائم ضرور خاک میں ملیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کر کے رہیں گے، پاک فوج کو جو بھی وسائل درکار ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان کے دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ ہوتے ہیں، دہشت گردی کو اب ختم کریں گے اور اس کو جڑ سے ختم کیا جائے گا۔